देखती आपको सुनते काम में मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने दिल की बात लेकर। आपको फैमिली समझती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं जब वीडियो बनाती हूँ बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे सवाल करते हैं। काफ़ी अरसे से लोग मुझे पूछ रहे थे ये सवाल कि आप माँ के ही टॉपिक पे बात क्यों करती हैं, वालिद के टॉपिक पे बात क्यों नहीं करती। तो आज मैं उन सब सवालों के जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुई और उसके बाद अपने कुछ सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई। चूँकि मैं पहले आपके सवालों के जवाब दूँगी, फिर आपको सवाल करूँगी। टॉपिक इतना लंबा है कि मैंने आपसे पहली बार कई बार कहा है कि अगर ये जो टॉपिक है मेरा माँ, जितनी मेरी ज़िंदगी, अगर 100 साल मेरी ज़िंदगी है तो 100 साल में अगर माँ की शान में बात करती रहूँ तो मेरे पास अल्फाज कम नहीं होंगे। क्योंकि मैं माँ का दर्जा मुझे अल्लाह ताला ने समझाया वो क्या दर्जा है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने खुद दी है कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ इंसान का। इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है माँ के लिए, माँ के दर्जे को बताने के लिए। तो आपने ये सवाल किया, बहुत से लोगों ने आपने ये सवाल किया कि आप बाप के टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते। इस चीज़ के लिए पहले तो सॉरी कि आपको ये बात बुरी लगी या आप समझ नहीं पाए कि मैंने माँ के टॉपिक पे ही बात क्यों नहीं की, क्यों की है। बात असल में ये है कि मैं बाप को अनदेखा नहीं करती हूँ। बाप का भी उतना ही दर्जा है जितना माँ का दर्जा है। लेकिन देखिए, अब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा तो माँ का नाम 3 बार लिया गया, चौथे नंबर पर बाप का नाम आया। मेरा ख्याल है सवाल मुझे नहीं होना चाहिए थे आपके कि मैं माँ के ही टॉपिक पे बात क्यों करती हूँ। अल्लाह ताला ने खुद जवाब दे दिया इस चीज़ के लिए कि 3 बार माँ का नाम आया और चौथी बार बाप का नाम आया। दुनिया के अंदर औलाद को लाने वाली माँ, उसको पाल पोस के उसकी तरबियत करके दुनिया में खड़ा करने वाली माँ, एक फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने बाप पर लगाया है, वो है कमाल करके आके अपनी औलाद को खिलाना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ लगा दिया बाप के ऊपर कि उसने कमाना है और फिर बच्चों को ला के देना है और बच्चे पलने हैं। चिराग को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो कब तक चलेगा। ये मिसाल इसलिए बता रही हूँ कि शायद मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोग बाशऊर हैं, 99% लोग बाशऊर हैं, इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं कि मैं माँ के लिए इतने अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हूँ, माँ के ही टॉपिक पे बात क्यों करती हूँ। और लास्ट में देखिए, जब इंसान दुनिया में से चला जाएगा तब भी रोज़ क़यामत वाले दिन हमें जब उठाया जाएगा कब्रों में से, तब माँ के ही नाम से उठाया जाएगा। आप रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात ये है कि मैं माँ का नाम ही क्यों लेती हूँ। कई मिसालें हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए, आपके गली मोहल्लों में, आपके ख़ानदान में, हर जगह आपको कोई ना कोई आपको ये मिसाल ज़रूर मिल जाएगी। मैंने तो आपके सवालों का जवाब दिया है, अगर आप समझना चाहें तो। जब मैंने ये बात कही है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं 70 माओं जितना प्यार करता हूँ औलाद से, इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं 70 बाप जितना प्यार करता हूँ इंसान से। दर्जे दिए अल्लाह ताला ने और समझा भी दिया कि किसका कितना दर्जा है। इसलिए मैं माँ की बात करती हूँ हमेशा। आज थोड़ी सी डिटेल में इसलिए बात करना चाहती हूँ, ये आपके सवाल का जवाब था। लेकिन अब सवाल मेरा है आपसे। सवाल ये है कि मुझे बताइए कि कभी किसी माँ ने अपने बच्चों को जहर दिया हो, बिला वजह छोड़ के चली गई हो और कहा हो कि मेरी तरफ से मर भी जाए तो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। किसी माँ ने बच्चों के सर से बात चला गया हो, कोशिश की हो कि इनको छोड़ के दूसरी शादी कर लूँ जाके, खैर है पल जाए,
نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے محلے میں کئی مثالیں ہوں گی، آپ کے گھروں میں، خاندان میں کئی ایسی مثالیں ہوں گی کہ باپ جب سر سے چلا جاتا ہے تو ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے خاندان والوں کو کہ اب مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے بچوں کو پالنا ہے اور میں خود پال لوں گی۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ باپ اگر نشہ کرتا ہے تو ماں کے پاس اگر 10 بچے ہیں تو ان لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان بچوں کو پالتے ہیں۔ چلے بات کچھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ زندگی جہاں سے شروع ہوئی، میں مانتی ہوں اس دنیا میں انسان کو لانے والا باپ ہے، لیکن صرف یہ لفظ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اس بچے کو دنیا میں لانے والا باپ ہے، لیکن اس کے بعد کی ساری باتیں، ساری تکلیفیں، ساری جرنی صرف اکیلی ماں کی ہے۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھنا، ان تکلیفوں کو سہنا جو 9 مہینے ماں کو ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے جوجھنا جو اس دوران ایک عورت جھیلتی، پھر 9 مہینے کے بعد جب وہ ٹائم آتا ہے اس جان نے دنیا میں آنا ہے، تب بھی وہ اسٹیچر پر اکیلی پڑی ہوتی ہے اور ایک ہی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ بتائیے مجھے وہاں باپ کہاں ہوتا ہے؟ کیا ادھر باپ سہ رہا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو عورت اکیلی تنہا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 5% لوگ ایسے ہیں جو اس وقت باپ اپنے بیویوں کے پاس ہوتے ہیں۔ 99% عورتیں ایسی ہیں جو اکیلے ہی بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ پھر وہ جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، آتا کس طرح؟ ایک ماں کا پیٹ پھٹتا ہے، پھر بچہ دنیا میں آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پہ چھوٹا سا ایک کانٹا لگ جائے یا سرنج کی سوئی آپ کو لگ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیے اس وقت اس عورت کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا جس کے پیٹ کو چیر کے بچے کو باہر نکالا گیا، دوبارہ سیا گیا اس کو۔ امیجن کر سکتے ہیں آپ اس تکلیف کو؟ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ زندگی اور موت کی لڑائی میں وہ اس کا جوجھ رہی ہوتی ہے، ماں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بچے گی یا نہیں بچے گی، لیکن فوکس اس کا اس بچے کے اوپر ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، ماں کو اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، وہ فوراً ڈاکٹر سے پوچھتی ہے میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ ماں کے لیے جو درد ایک اولاد کو ہونا چاہیے وہ صرف ایک بیٹی سمجھ سکتی ہے۔ کیا وہ درد باپ کے لیے بھی ہوتا ہے بیٹی کے لیے؟ نہیں ہوتا۔ باپ بچے پیدا کر کے چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، بنا یہ سوچے کہ ان کی پرورش کون کرے گا، لیکن ماں نے کبھی وہ بچے نہیں چھوڑے اور کہا ہے کہ میں اس کو خود پالوں، میں اس کو دنیا میں لائی ہوں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو دنیا میں لانے والا اس کا والد ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے بریو ہو کے میں اس کو پال لوں گی، اکیلی ہی پال لوں گی۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ اور اس سے بھی تلخ حقیقت کہ جب کوئی باپ مر جاتا ہے یا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا وہ نشہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تب ایک ماں کو اگر اپنا جسم بھی بیچنا پڑے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بس ایک بات ہی اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ وہ بھول جاتی ہے دوزخ کو، جنت کو، دنیا کی باتوں کو، اس تکلیف کو کہ وہ کیا کر رہی ہے دنیا میں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صرف اس کو جنون ہوتا ہے مجھے اپنے بچوں کو کھانا دینا، ان کی پرورش کرنی، ان کا مستقبل بنانا۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ ساری زندگی اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ اس لیے بات کرتی ہوں میں ماں کی۔ والد کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی والد سر پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اندیکھا کر کے دوسری عورتوں کے پاس چلا جاتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے۔ اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ان بچوں کی پرورش کرنی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یا میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے میں بچوں ہمیشہ بات یہ کرتی ہوں ماں کی، اور کرتی رہوں گی۔
آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گی، کیونکہ سالڈ ریزن ہے میرے پاس۔ باپ کو اندیکھا نہیں کرتی، لیکن باپ وہ درجہ نہیں ہے جو ایک ماں کا درجہ ہے۔ ماں کے سینے سے دل نکال کر ایک بچہ لے کے گیا تو ماں، وہ راستے میں گر گیا تو ماں نے پوچھا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ ماں کا اس دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں۔ میرے پاس الفاظ ختم نہیں ہوگی، مثالیں ختم نہیں ہوگی۔ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ماں جن بچوں کو اس دنیا میں لانے کے لیے ایک باپ کا کردار ہے، اگر وہ باپ بھی اٹھ کر ان بچوں کو کچھ کہہ دیتا ہے تو ماں اس کے گلے پڑ جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو، کیوں مارا میرے بچے کو؟ جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، لیکن اسے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے بچے کو کوئی اس کا باپ بھی کچھ کہے۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ لوح قلم سے چل آج تک ایک ہی لفظ سنا میں نے، پڑھا میں نے، دیکھا میں نے کہ اس دنیا میں سب سے مخلص رشتہ ایک ماں کا ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ مخلص نہیں۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اگر اس ٹاپک کو میں لے کے بولتی رہی تو شاید یہ گھنٹوں چلی جائے گی لمبی ویڈیو، لیکن آج یہاں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اس چیز کو کہ آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس سے بھی تلخ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتی ہوں۔ میں نے کئی بار اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اولاد جس کے لیے ماں ساری زندگی سیکریفائز کرتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، وہ اولاد اٹھ کے صبح جب وہ بوڑھی ہو جاتے ہیں ماں باپ تو اٹھا کے ان کو اولڈ ایج ہوم میں ایڈ کرا دیتے ہیں، تبھی اس ماں کی نظر دروازے پہ ہوتی ہے کہ میرے بیٹا میری بیٹی آئیں اور مجھے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ ان کے پیار کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ اب شاید اس سے آگے مجھ سے آپ بات نہ کر پائیں گے، نہ میں آپ سے بات کر پاؤں گی، کیونکہ میرا دل بھر جاتا ہے ان چیزوں سے اور میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں سب میں دیکھ رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن درد اتنا ہے کہ کبھی کبھی آنکھیں اتنی نم ہو جاتی ہیں کہ بات بھی کر نہیں پاتی ہوں میں۔ اس لیے میں ماں کی بات کرتی ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ آپ میری فیملی ہیں۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور مجھ سے سوال کیجیے۔ میں ہمیشہ آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ جواب دوں گی۔ اگر کوئی بھول چک ہو، کسی کی دل آزاری ہو میری کسی بات سے، اس کے لیے میں آپ کو سوری کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔